ہمیں کہ جو شخص ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کی رات یعنی چاند نظر آئے، جب چاند نظر آئے اسی رات کو کسی بھی وقت رات رہتی ہے فجر تک. یہ میری درخواست ہے کہ ہم ذی الحجہ کو سمجھیں. بس یہ سمجھ لیجئے تھوڑا سا. 4 رکعت ہو گئی. سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ، 3 مرتبہ کیا؟ سورۃ اخلاص، سورۃ الکافرون، اور 21 مرتبہ سورۃ اخلاص. اور ذی الحجہ کے بارے میں ہمیں احساس نہیں. ذی الحجہ کو ہم نے صرف قربانی تک سمجھا ہے، یا حج پہ جانے والے حضرات انہوں نے سمجھا ہے کہ حج کا مہینہ ہے. ذی الحجہ کے بارے میں اس کی عظمت، اس کا وقار، اس کی شان و شوکت تو آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ اللہ پاک جل شانہ نے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن 10 راتیں اس کی قسم اٹھائی ہے قرآن میں، والفجر ولیال عشر. اللہ پاک کسی چیز کی قسم اٹھا لینا اور وہ رب اٹھائے، رب العالمین اٹھائے، اخیر ہو گئی ہے. قسم اٹھائے اور اٹھانے والا بھی اللہ ہو. بندہ اٹھاتا ہے قسم اور اعتبار والا دیکھتے ہیں کہ واللہ، اللہ کی قسم، یہ بات سچ ہے. بڑے بڑوں کے سر جھک جاتے ہیں. اور جب اللہ قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ لوگوں خیال کرنا، یہ جو پہلا عشرہ ہے نا، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، میں اس کی 10 راتوں کی قسم اٹھا رہا ہوں. یا کریم، کیا کمال کہ اس کی 10 راتوں میں جو تمہیں دنیا اور آخرت کی خیریں، برکتیں، عزتیں، عافیتیں ملیں گی، شاید کہیں اور مل جائے. تو لہٰذا میں قسم اٹھاتا ہوں. اللہ پاک جل شانہ نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی. یہ خیال کرنا ان 10 راتوں کی بے قدری نہ کرنا، اور ان 10 راتوں کا احترام کرنا، اور ان 10 راتوں کو میسر ہے تو مؤثر بنانا. میسر، جو چیز میسر ہے اس کو مؤثر بنا لیں. یہ مومنانہ مزاج ہے. آج کا لمحہ میسر ہے، اس کو ذکر سے، تسبیح سے، کسی کی خدمت سے، کسی کے بارے میں دل میں اچھا گمان کر کے، بدگمانی نکال کے، شک شبہ نکال کے یہ سمجھ لیں کہ آج کا لمحہ میسر ہو گیا، مؤثر ہو گیا. میسر تو تھا، مؤثر ہو گیا. کتنی اہم چیز آ رہی اور کتنی اہم ترین چیز. اللہ اکبر. ہمیں کہ جو شخص ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کی رات یعنی چاند نظر آئے 4 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 25 مرتبہ پڑھے. 4 رکعت نماز نفل پڑھے، جب چاند نظر آئے اسی رات کو کسی بھی وقت رات رہتی ہے فجر تک. جب فجر داخل ہو جائے، جس کو کہتے ہیں سحری کا وقت ختم ہو جائے، تو وہ سمجھ لے رات ہے. سحری کے وقت سے پہلے رات ہے. 4 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قل هو اللہ 25 مرتبہ پڑھے. اللہ اس کے نام اعمال میں 25 سال کی عبادت کا ثواب فرماتے ہیں اور مرنے سے پہلے جنت میں اسے اپنا مقام دکھاتے ہیں. جنت میں اس کو اپنا مقام دکھاتے ہیں. جو 9 ذی الحج کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، میرے آقا نے فرمایا 9 ذی الحج کے روزے کے دن کے بارے میں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے لیے 9 ذی الحج کا روزہ کفارہ بن جاتا ہے. روزہ بیمار ہیں، مریض ہیں، مسافر ہیں، نہیں رکھ سکتے، مجبوری ہے نہیں رکھ سکتے، اگر صحت طبیعت اجازت دے تو ضرور رکھیں. جو کوئی فرمایا کہ جو کوئی 9 ذی الحجہ کو 4 رکعت نماز نفل پڑھے کسی بھی وقت اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون پڑھے اور 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، ہر حاجت پوری ہوگی اور کوئی حاجت اس کی ٹلے گی نہیں. اس عمل کو پھر سنیے. 9 ذی الحج جو بندہ 4 رکعت نماز نفل پڑھے، جو مکروہ ایام ہیں، اوقات ہیں اس کے علاوہ، کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الکافرون اور 21 مرتبہ سورۃ اخلاص. بس یہ سمجھ لیجئے تھوڑا سا. 4 رکعت ہو گئی. سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ، 3 مرتبہ کیا؟ سورۃ اخلاص، سورۃ الکافرون اور 21 مرتبہ سورۃ اخلاص.
21 مرتبہ سورت اخلاص ہر رکعت میں، اور پھر اللہ سے جو حاجت مانگے اللہ قبول کرتے ہیں۔ وہ دکھ ہیں، وہ غم ہیں، وہ پریشانیاں ہیں، وہ مسائل ہیں، وہ مشکلات ہیں، وہ ناکامیاں ہیں، وہ ذلتیں ہیں، وہ قلتیں ہیں، وہ علتیں ہیں، اللہ سے مانگے۔ کسی نے یہ نفل پڑھتے ہوئے دیکھا حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، کہ حضرت اس نفل کے بعد آپ کیا دعا مانگیں گے؟ فرمایا میں یہ دعا مانگوں کہ اللہ مسلمانوں کے لیے میرے دل کو صاف کر دے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے تو آدھی دعا مانگی۔ تو فرمایا پوری کیسے ہوگی؟ فرمایا آپ امت کے لیے فرماتے، امت میں مسلم غیر مسلم سب، کہ اللہ سب کے لیے میرے دل کو پاک اور صاف کر دے۔ فرمایا اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے میرے عمل کی تکمیل کر دی، تو نے میرے عمل کی تکمیل کر دی۔ حضرت پیرانی بن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جا رہا تھا، ایک شخص سب سے زیادہ رو رہا تھا، بہت زیادہ۔ حضرت کے خدام قریب لوگوں نے کہا آج تک اس کو دیکھا تو نہیں کبھی حضرت کی محفل میں، مجلس میں، کون ہے یہ جس کو اتنا غم ہے کہ ایک اللہ کا ولی اس دنیا سے رخصت ہو گیا؟ تو پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں حضرت کا پڑوسی ہوں، محلے دار ہوں، میں ساری عمر ان کے بارے میں بدگمانیاں کرتا رہا، لوگوں نے کہانیاں بیان کی، میں سنتا رہا اور اسی بدگمانی اور شک میں رہا۔ آج رات میں نے خواب دیکھا کہ ہمارا ایک دوست اس دنیا سے رخصت ہو گیا، دنیا یتیم ہو گئی۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا تیرا پڑوسی عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور کہا کہ میں ان کے وصال پہ نہیں رو رہا ہوں، ہر ذی روح نے جانا ہے، اپنی محرومی پہ رو رہا ہوں کہ میں ساری عمر شک وسوسے بدگمانی میں بے قدری کرتا رہا اور بے قدری مجھے کھا گئی اور میں ان کے فیض اور برکات سے محروم رہ گیا۔ میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں، اللہ نے اپنے حبیب کی قدر سکھائی ہے۔ آج بھی روضہ اطہر کی جالیوں کے اوپر وہ آیت لکھی ہوئی ہیں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خیال کرنا، قدر کی اتنی انتہا کرنا کہ میرے حبیب کی آواز سے بھی اونچی آواز نہ ہو۔ آپ کے لعاب مبارک کا قدر، آپ کے وضو کا پانی اس کا قدر، آپ کی زندگی کے ہر لمحے کا قدر سکھایا، ادب سکھایا، عظمت سکھائی۔ جس ہستی کے دل میں عظمت ہوتی ہے اس کی ماننا آسان ہوتی ہے، اور اگر عظمت نہیں ہوتی تو پھر بات کے کیڑے نکالتا ہے، لاجک اور جسٹیفیکیشن اور وضاحتیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے ماں باپ کا ادب سکھایا ہے، ادب ہوگا تو ماننا ہوگا، اور ماں کے بارے میں 3 دفعہ فرمایا ہے، 4تھی دفعہ باپ کا فرمایا ہے، ادب ہوگا تو ماننا ہوگا۔ مرشد کا ادب سکھایا ہے، ادب ہوگا تو ماننا ہوگا۔ مرشد کا دیدار ہے باہو من لاکھ کروڑوں حجا ہوں، اس سے مراد حج کا انکار نہیں ہے، کہا میں حج کروں اور میرے اندر ادب نہ ہو، وہ حج ہی کیا جو ایک حج ایسا ہو جس میں ادب ہو۔ اس لیے میں حج میں جا کے نا نئے حاجیوں سے ضرور دعا کرواتا ہوں جب واپسی ہو رہی ہوتی ہے، سب ایسا نہ کریں، اور مجھ سے ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس مہینے کی قدر سکھائی، بل فجر ولیال عشر، اور بندوں خیال کرنا اس مہینے کی میں تمہیں قدر سکھا رہا ہوں، ذی الحجہ کے مہینے کی، کبھی اس مہینے کے پل پل کو ضائع نہ کرنا، لمحے لمحے کو ویسٹ، اور اس کو اپنی زندگی میں سے ایک عمل سن لیجیے، بڑے اللہ والوں کا آزمایا ہوا ہے۔ جو نئے چاند کی پہلی اتوار کو نماز فجر سے پہلے سورت فاتحہ باوضو کسی صاف صفحے پر لکھ لے، چاند دیکھا اور اس کے بعد جو پہلی اتوار آئی، یہاں تک سمجھ آ گئی؟ چاند دیکھا اور اس کے بعد جو پہلی اتوار آئی، تو نماز فجر پڑھنے سے پہلے سنتوں اور فرضوں کے درمیان، خواتین ہیں تو گھر میں عمل کر سکتی ہیں، کسی صاف صفحے پر صرف سورت فاتحہ لکھ دیں، زیر زبر لکھنا ضروری نہیں، بس چھوٹا سا کاغذ سورت فاتحہ لکھیں اور اس کو اپنے پاس رکھیں۔ فرمایا اللہ پاک اس کو کبھی محتاج نہیں بنائے گا، اس کی جیب خالی نہیں ہوگی، اور اس کو اللہ پاک بڑے حادثات سے بچائے گا۔ ایک دفعہ زندگی میں کرنا ہے بس۔ اسے ایک چیز عمل بتاتا جاؤ، یہ میں ہر دفعہ بتاتا ہوں، یہ پوری روایت ہے، ابن سنی کی روایت ہے کہ آپ کوئی چیز خریدنے جائیں، آپ جانور کا بکرا، جانور قربانی کا بکرا، جانور گائے بھینس جو بھی کچھ قربانی کے لیے خریدنا جائیں،
تو ایک لفظ ضرور پڑھا کریں 45 مرتبہ یا قادر یا نافع. بہت کمال چیز ہے. آپ کوئی شاپنگ کرنا چاہیں، کوئی خریداری کرنا چاہیں، کسی سفر میں جانا چاہیں، کسی عزم میں جانا چاہیں، آپ پیپر دینا چاہیں، آپ انٹرویو دینا چاہیں، آپ کسی مقدمے عدالت کچہری میں، کسی افسر میں، کسی ایسی جگہ جہاں غرض ہے، کہیں آپ جانا چاہیں، اگر صرف 45 مرتبہ یا قادر ہو یا نافع ہو، یا قادر ہو یا نافع ہو، اگر یہ پڑھ لیں، اللہ غیب کے خزانے سے ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں کہ غیبی نظام متوجہ ہوتا ہے اور غیبی نظام آپ کے سارے کام کروا دیتا ہے. اور وہ سودا خریدتے ہوئے، وہ سامان خریدتے ہوئے، جیسے قربانی کے لیے کوئی جانور خریدنا ہے، اگر آپ لا خلابہ پڑھیں، لا خلابہ، نیچے زیر ہے، مکمل روایت ہے، مستند روایت ہے. پھر ابن سیرین کا واقعہ آیا تھا. یہ زیتون کے بہت بڑے تاجر تھے، امام ابن سیرین تابعین کے بڑے امام تھے، بڑے امام تھے تابعین کے. اور میں نے جب بھی لا خلابہ پڑھا، نہ مجھے نقصان پہنچا، نہ گھاٹا ہوا، نہ دھوکا ہوا، نہ گھاٹا دھوکا نہ نقصان، بلکہ میرا تجارت میں رہی کہ میں نے جب بھی کوئی چیز خرید و فروخت میں لا خلابہ پڑھا. اور اس کے واقعات ہیں، کئی لوگوں نے ہمیں خط میں لکھا. یہ میں قربانی کے جانور کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ بھی ضروری ہے اگر جو صاحب استطاعت ہے، جس کو قربانی کرنی ہے، ان کے لیے عرض کر رہا ہوں. اور فرمایا اگر آپ نے نئے کپڑے بنوائے ہیں، اور ایک بات عرض کر دوں، عید کے لیے نئے کپڑے بنوانا ضروری نہیں، مناسب اچھے کپڑے گھر میں جو پہننا وہی ہیں. مجھے یاد نہیں میں نے آج تک عید کے لیے نئی جوتی لی اور نئے کپڑے بنوائے ہیں، بس جو مناسب ہیں وہی اچھے ہیں، اچھے وہ پہن لیں. بالفرض اگر نئے کپڑے بنوائے ہیں، اور آپ نے جب بھی بنوائے ہیں، اس کا تعلق عید سے نہیں ہے جو عمل بتا رہا ہوں. آپ یہ جو عمل بتا رہا ہوں اس کا تعلق صرف عید کے کپڑوں سے نہیں ہے کہ جو شخص نیا کپڑا پہنے اور ایک دفعہ کلمہ طیبہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے کے الفاظ بھی ٹھیک ہوں. میں حج پہ گیا، لاہور کا ایک بہت بڑا تاجر، کروڑ پتی سے بھی آگے، میرے ساتھ تھا. میں سمجھا بھائی اس کا کلمہ، تو میں نے کہا چودھری صاحب آپ میرا کلمہ سن لیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ان کی کشف کی نگاہ تھی، میری وہ نگاہ نہیں ہے، نہ مجھے کوئی دعویٰ ہے ولایت کا، کشف کا. فرماتے تھے کہ میں بعض جنازوں کو دیکھتا ہوں، بول کام عمل کی وجہ سے ایمان ان کا کب کا چھن چکا ہوتا ہے اور لوگ ان کا جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. آج ہم ایمان کی تجدید کی نیت کرتے ہوئے، آپ بھی پوری دنیا میں لائیو اس وقت پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے، پورا ورلڈ ہمارے ساتھ ہے، ہم سارے ایک دفعہ کلمہ پڑھتے ہیں اس ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کہ کیا پتا مولا کب کیا ہو جائے، کل کیا ہو جائے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مبارک ہو، مبارک ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا جاؤ جا کے اعلان کرو جس نے دل سے یقین سے ایمان قبول کیا، کلمہ پڑھا، اس کی بخشش ہو گئی. آپ کو مبارک ہو. جو حقوق العباد ہے وہ علماء سے پوچھ لیجئے گا، اور اللہ پاک نے اس کلمے سے پڑھنے سے آپ کی بخشش کر دی. فرمایا کہ جو نیا کپڑا پہنے اور ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے، ساری آفتوں، جادو، جنات، حسد، نظر بد، آفت، حادثات، کوئی کیڑا، کوئی سانپ، کوئی بچھو، ساری آفتوں سے اور ساری بیماریوں سے اور تنگ دستی سے اللہ اس کو محفوظ رہے گا، رکھے گا، اور یہ چیزیں اس سے ٹلی رہیں گی. نیا کپڑا، رومال، ٹوپی، جراب، بنیان، قمیض، شلوار، کوئی جسم کا کپڑا ہے، مرد کا ہے یا عورت کا ہے، ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے. آسان یا مشکل، وضو شرط نہیں، کوئی شرطیں نہیں، بس ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے وہ کپڑا پہن لے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب تک یہ کپڑا اس کے تن میں رہے گا اللہ اس سے خوشیاں عطا کرے گا. جب تک یہ کپڑا اس کے تن پہ رہے گا اللہ پاک اس کو خوشیاں عطا کرے.
اللہ پاک جل شانہ نے ہمارے لیے کتنی بڑی سعادتیں اور کتنی بڑی خیریں لکھ دی ہیں اور کتنا فضل اور کرم کر دیا ہے. میری ایک درخواست پھر ہے آپ کی خدمت میں، میری ایک درخواست پھر ہے کہ آپ اس ذی الحجہ کو سمجھیں اور ذی الحجہ کی قدر دانی بڑھائیں، اس کی قدر دانی بڑھائیں کہ یہ کیسا مبارک مقدس مہینہ ہے. میں نے اپنی سیریز چل رہی تھی واللہ اشد باسن والی، اس کو چھوڑ دیا کہ ذی الحجہ کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں عرض کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کوئی رات 10 ذی الحجہ کی وطروں کے بعد، کوئی بندہ 10 ذی الحجہ کی 10ویں ذی الحجہ کے تک، یعنی جتنی راتیں ہیں 10 راتیں، وطروں کے بعد 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کوثر اور سورۃ اخلاص صرف 3 بار. یہ جو 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں میں کوئی شخص وطروں کے بعد، اچھا وطروں کے بعد ہم 2 نفل تو ویسے ہی پڑھتے ہیں، یہ عمل ان 2 نفلوں میں کر دیا جائے. کیا کیا جائے؟ 3 بار سورۃ کوثر اور 3 بار سورۃ اخلاص. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ اس کو مقام علیین میں داخل فرمائیں گے. ہر بال کے جسم کے ہر بال کے بدلے میں 1000 نیکیاں اور 1000 دینار صدقے کا ثواب عطا فرمائیں. عمل پھر سنیں، ذی الحجہ کی 10 راتوں میں ہر رات میں جو 2 نفل پڑھے، سورۃ فاتحہ، اس کے بعد 3 بار سورۃ کوثر اور 3 بار سورۃ اخلاص، بس 5-10 منٹ لگیں گے. ملے گا کیا؟ ملے گا یہ کہ اللہ اس سے مقام اعلیٰ علیین، یہ وہ مقام ہے جو 4 بندوں کو ملے گا، صدیقین، شہداء، اولئک انعم اللہ من النبیین، سب سے پہلے نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ علیین میں ہوں گے. اور دوسرا ہر بال کے بدلے میں 1000 نیکیاں، اور تیسرا 1000 دینار صدقہ. اور 1 دینار سونے کا اس وقت تقریباً 35,000 روپے کا ہے، اور 35,000 کو 1000 سے ضرب دیجیے گا، کتنے کروڑوں روپے کا صدقہ اللہ آپ سے کروائے گا اس عمل کی برکت سے. ماہ ذی الحجہ کی پہلی شب سے 10ویں شب تک روزانہ عشاء کے بعد ایک اور عمل ہے، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، کوئی عمل چن لیجئے گا. ایک ہے سارے کر لوں، سبحان اللہ، ایک ہے کچھ کر لوں تو بھی برکت ہے. روزانہ عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھیں، اس کے بعد سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورۃ اخلاص 15 بار. دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ کا آخری رکوع 1 بار اور سورۃ اخلاص 15 بار. اس نماز پڑھنے والے کے گناہ اگر ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں گے تب بھی پروردگار عالم اس کو معاف کر دیں گے، اس کو معاف کر دیں گے. اصل میں وہ کریم معافی کے دروازے کھولتا ہے اور معافی کے بہانے دیتا ہے. مجھے کئی لوگوں نے آ کے بتایا، اماں خواب میں آئی، ابا آیا، بیوی آئی، بہن آئی، والد آئے، دوست آئے، کہ بخشش کیسے ہوئی؟ کہا وہ جمعے کے دن عصر کے بعد جو 80 دفعہ درود پاک اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، جو 80 دفعہ پڑھے گا 80 سال کے گناہ معاف اور 80 سال کی عبادت کا ثواب. کہا اس عمل کی برکت سے اللہ نے بخشش کر. یہ جو نفلی عبادات ہیں، نفلی عبادات، ان کی طبیعت میں، مزاج میں قدردانی ہو. بہت بسیم نے، فقہاء نے، بڑی بڑی ہستیوں نے تو یہاں تک ہے کہ نفلی فضائل میں ضعیف روایتوں کو بھی رد نہیں کیا، قبول کیا ہے. مسائل میں نہیں، فضائل میں اگر روایت ضعیف تھی تو بھی انہوں نے قبول کی ہے کہ اللہ کریم ہے، کسی ذرے پہ بخشش کا سامان کرتے ہیں، کسی ذرے پہ بخشش کا. میں اپنے بچوں کو اس گلی میں لے گیا، میں نے کہا بیٹا یہاں میں نے یہاں اس خاتون کو دیکھا تھا، وہ 4 پائی بن رہی ہے خواب میں، مجھے خواب زیادہ نظر نہیں آتے، میں نے یہاں دیکھا تھا اس خاتون کو کہ 4 پائی بن رہی ہے. اور میں نے پوچھا تو مر نہیں گئی؟ کہے ہاں میں مر گئی ہوں، ساری عمر مزدوریاں کرتی رہی، میں نے نماز تسبیح اس میں کبھی نہیں دیکھی، ساری عمر مزدوریاں گھروں کے کام کرتی تھی اور کہہ کے لگاتی تھی، غفلت کی زندگی تھی، حتی زرتم المقابر، لیکن میں نے اس کی بخشش کا نظام دیکھا.
میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں، ہمارے ہاں وہاں ایک ممدہ میراثی تھا اور کاٹن کے کپڑے سوٹ پہنتا تھا اور زندگی میں روز اس کے گھر چوہا لگتا تھا، اور بھی بس آگے میں کیا بتاؤں، ہائے ہائے۔ میں جب بھی ذکر خاص کرتا ہوں دو بندے آ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان میں ایک ممدہ میراثی بھی ہے۔ اس کی بخشش کا نظام، اس کی معاف کرنے کا نظام کوئی انوکھا ہے، انوکھا ہے۔ اور مجھے ایک ساتھ ایک ملے، میں آپ کو ایک خواب سنانا ہے، نمازی نیک پرہیزگار آدمی، میں نے اس کو دیکھا، کہتے اللہ نے مجھے بخش دیا، اور کس بات میں بخشا؟ کہا غریبوں کی خدمت کرتا تھا۔ مجھے وہ یاد ہے، ڈاکٹر شکرانی کا یار تھا، اجب اس کی زندگی تھی، زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہمارے مرے ہوئے، 20 سال ہو گئے اندازہ۔ اس کی بخشش کا نظام بس ہو جانے۔ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جہنمی ہے، مردود ہے؟ مجھے تو اپنا پتا، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ یہ اعمال چھوٹے چھوٹے جو آپ کر رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، یہ بخشش کا سامان ہے۔ ان 10 دنوں میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے مطابق، اور ہر رات کے قیام سے مراد ساری رات نہیں ہے، 2 نفل پڑھ لے قیام ہے۔ ہر رات سے مراد ساری رات کا قیام نہیں ہے، 2 نفل پڑھ لے، ایسے ہے جیسے شب قدر کا قیام ہے اس رات میں۔ اتنی بڑی رات ہے۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں، میں نے سنا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص گانا سننے کا بہت دل دادا تھا، لیکن ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر صبح سے روزہ رکھ لیتا۔ اس کی اطلاع حضور کی بارگاہ میں پہنچی تو حضور نے پوچھا، تم ان دنوں میں روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کون سی چیز ہے جس نے تم کو ان دنوں میں روزہ رکھنے پر ابھارا؟ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دن حج کے ہیں اور عبادت کے ہیں، میری خواہش ہے کہ اللہ ان کی دعا میں مجھے بھی شریک کر دے۔ اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، تم جو روزے رکھتے ہو، روزے کے عوض میں 100 غلام آزاد کرنے، قربانی کے لیے حرم میں 100 اونٹ بھیجنے، اور جہاد میں سواری کے لیے 100 گھوڑے دینے کا ثواب ہوگا۔ اور 8ویں ذی الحجہ کے دن کا روزہ 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹ قربانی کرنے، اور 1000 گھوڑے جہاد میں دینے کا، اور 9 ذی الحجہ کے روزے کے عوض میں 2000 غلام آزاد کرنے، اور 2000 اونٹ قربانی بھیجنے، اور 2000 گھوڑے جہاد کرنے، اور سال بھر پہلے اور سال بھر بعد روزوں کا ثواب ہوگا۔ یہ میں غنیت الطالبین کے حوالے سے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، آپ کو میں باقاعدہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اب ایک انوکھی بات سنیں، اللہ کے حبیب کے خاندان کو چنا کیوں گیا؟ وہ ان 10 ایام کی قدر کرتے ہیں۔ بنو ہاشم، ہاشم کے معنی اس بڑے پیالے کے ہیں، اتنا بڑا پیالہ جس میں 10-20 بندے بیٹھ کے سرید کھائے ہیں۔ ہاشم، ہاشم، حلوے کھجور کے، زیتون کے کھانے بڑے بڑے برتنوں بٹھا کے عمرے والے حج پہ آنے والے، اور خاص طور پہ ذی الحجہ میں یہ کھلاتے تھے، اور پھر کیا کرتے تھے؟ عجیب کام کرتے تھے۔ یہ خاندان میرے آقا کے پیچھے جو حسب نسب ہے، اونچی اونچی تو چھتیاں مچانے بناتے تھے، کھجور اس کی لکڑیاں باندھی اور کھانے وہاں رکھ دیے، اونٹ والے آئے وہاں سے کھانا کھائیں، اونٹ سے نہ اتریں اور یوں چلے جائیں، اونٹ والے نیچے نہ اتریں، وہاں سے کھانا لیں، پانی لیں اور اپنے ساتھ رکھیں اور سفر میں چلے جائیں، اپنا ہے یا غیر ہے۔ اس کھانا کھلانے پہ، اس کھانا کھلانے کے اس عمل کو ہاشم کہتے ہیں۔ ہاشم، پھر کہہ رہا ہوں، بڑے اس برتن کو کہتے ہیں جس میں کھانا رکھا جائے۔ ذی الحجہ کا اکرام کیا، احترام کیا، رب نے ان کے خاندان کو قبول کیا ختم نبوت کے لیے۔ اس مہینے کے پہلے عشرے کا احترام، اللہ کی ذات عالم کی طرف توجہ، ذکر، اذکار، ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، اور اتنا طاقتور عمل ہے آپ گمان نہیں کر سکتے۔ اب سنیے، 10 نعمتیں اس بندے کو ملیں گی۔ محدثین، فقہاء، اولیاء، صلحاء نے لکھا ہے 10 نعمتیں اس بندے کو ملیں گی جو صرف
ان 10 دنوں کا احترام کرے گا. 10 نعمتیں اس بندے کو ملے گی جو صرف ان 10 دنوں کا احترام کرے گا. پہلی نعمت، عمر میں برکت اور صحت مند ہوگا. عمر میں برکت، اور عمر میں برکت سے کئی مراد ہیں. اللہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام لے لے گا. بعض ایسے شخص ہوتے ہیں اللہ ان سے تھوڑے وقت میں زیادہ خیر کا کام لے لیتا ہے، یہ بھی برکت ہے. بعض اوقات عمر کے سال بڑھ جاتے ہیں، یہ بھی برکت ہے. اور بعض اوقات اللہ رزق، وسعت، راحت، رحمت، خوشیاں، خوشحالیاں ایسی چھوڑ بارش کر دیتے ہیں، یہ بھی برکت ہے. اس کی برکت اور عطاؤں کی کئی کیفیات ہیں. پہلی چیز عمر اور صحت میں برکت. بندے کی عبادت سے بھی، عبادت کے قابل بھی نہیں رکھتے اور رشتہ داروں کے قابل بھی نہیں رکھتے، کسی خیر کے کام کے قابل بھی نہیں رکھتے. ایک بیماری اور ایک معاشی تنگی، فائنانشلی کرائسس، معاشی حالات، جیب کا تنگ ہو جانا. مجھے حاجی صاحب کی بات آج بھی یاد ہے، چھوٹا سا تھا. یہ 2 چیزیں، اور اس کا تجربہ مجھے ابھی بیماری میں ہوا. 30 مئی سے میں بستر پہ پیا. ٹیسٹ ہوئے سارے، دنیا میں آج تک کتنے نہیں ہوئے، کوئی کرونا نہیں نکلے، کچھ نہیں نکلے. بس بیماری نے ایسا پکڑا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی کہ بیماری نے انتہا کر دی. پوچھا حضرت اتنی بیماری، آپ کو تو اللہ کا دیدار، کملی والے کا دیدار. اور میں شکر ہے اللہ نے مجھے کسی بڑی بیماری میں مبتلا کیا ہے، کسی بڑے عیب گناہ اور کسی بڑی کوئی شرک میں مبتلا نہیں کیا. صحت اللہ، میں تو سے عافیت کا سوال کرتا ہوں. اب بھی بول رہا ہوں تو میں تھک گیا ہوں، زیادہ بول نہیں سکتا، تھک گیا ہوں. پھر بار بار بولنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آہستہ بولوں، سپیکر کو زور لگاؤں، خود نہ لگاؤں، لیکن خود پہ لگا دیتا ہوں. جو ان 10 دنوں کی قدر کرے گا، کیا خیال ہے؟ میں نے آج کا موضوع ٹھیک دیا اور میرے جی میں تھا بتاؤں، پھر حج پہ اللہ لے جاتا تھا.